بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. صدق اللہ العظیم. بھائی آگے بڑھ جائیں مل کے بیٹھے رہیں. گزشتہ کل سورہ یاسین کے ابتدائی 9 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم لوگوں نے پڑھا تھا. سب سے پہلے یاسین شریف کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کیے گئے تھے. یاد ہے کچھ؟ پوچھیں بھائی، کلاس ہو تو اس کا سوال بھی ہونا چاہیے نا. کتنے فوائد ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے؟ ماشاء اللہ سب پاس ہیں. چلیے اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر 100 کا 100 دیتا. چلیے ماشاء اللہ مبارک. بہرحال 10 فوائد بیان کیے گئے تھے کل سورہ یاسین پڑھنے کے. یہ 10 ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فضائل. ایک بہت مشہور مفسر گزرے ہیں ماضی قریب کے، حضرت مفتی ظر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انتہائی درجے کے عظیم محدث اور مفسر. وہ تو اس کے فضائل میں نہ جانے کتنی باتیں نقل کیے ہیں. بہرحال بزرگوں کے الگ الگ تجربات ہیں، انہوں نے اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے اور اللہ نے ان کو بے پناہ فائدے اس سے دیے. اگر ہم بھی کوشش کریں تو ہم کو بھی فائدہ ہوگا. آج انشاءاللہ آیت نمبر 10 سے 21 تک 10 آیت پڑھیں گے انشاءاللہ. یاد ہے؟ زیادہ لمبا نہیں کریں گے انشاءاللہ، مختصر کر دیں گے، گھبرائیے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اس سے پہلی آیت میں بات آئی تھی کہ وہ لوگ جو ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے ان کے گلے میں ایک توق ڈال دیا گیا ہو اور ان کی ٹھڈی آسمان پر ہو گئی ہے، ان کا آنکھ اوپر اٹھ گیا، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں، یا چہار دیواری میں ان کو بند کر دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے علاوہ کچھ دکھتا نہیں ہے. ایسی حالت ہے ان لوگوں کی جو ایمان قبول نہیں کرتے ہیں. اب اللہ کہتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے. جن کے حق میں فیصلہ خدا بندی ہو چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. شروع پارے میں پہلے پارے میں لکھا پڑا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ حق بات کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں. تو ایسے ہی حالت ان کی بھی ہے کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. صرف آپ ڈراتے ہیں ان کو جو ذکر کی اتباع کرتے ہیں. ذکر سے مراد نصیحت بھی ہے، ذکر سے مراد قرآن مقدس بھی ہے جو اللہ کا حکم ہے. وخشی الرحمن بالغیب. اور وہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں یا ان کو ڈراتے ہیں آپ جو لوگ اللہ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں.
جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے انہی کو آپ کی نصیحت قبول ہوتی ہے اور وہیں آپ کی بات کو سنتے اور مانتے ہیں، آپ کا ڈرانا قبول کرتے ہیں۔ فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، اللہ کہتے ہیں سو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو ایک ایسے عظیم مغفرت کی اور عظیم اجر کی، ایک کریم اجر کا ان کو بشارت دے دیجئے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے نبی اسلام کی پیروی کریں گے، قرآن کو مانیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے اجر عظیم کا۔ کیسا اجر ہوگا جنت کا؟ بھائی جنت کو بارے میں جانتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جانتے۔ جہنم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں۔ جہنم سمجھتے ہم لوگ بھائی پہاڑ پہ اٹھنا ہے، تھوڑا بہت مشکل سے اٹھے، راستہ بہت خراب ہے، موٹا موٹا پتھر ہے، ہم کو شفیق بھائی پر لے کے چلے گئے، ادھر میں کہاں گئے تھے؟ ہاں ادھر لے کے چلے گئے، وہ ایسا بڑا بڑا پتھر، میرے کمر میں درد ہوا، ایک پتھر درد ہی رہا، میرا درد بھی ختم نہیں ہو رہا تھا۔ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں اسی مشکل راستے میں جانے کو جہنم سمجھتے ہیں، آج جنت سمجھتے ہیں تھوڑا مزہ ہوگا۔ میرے بھائیوں جنت اور جہنم ہمارے تصور سے اوپر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی نعمتوں کا حال یہ ہے ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے نعمت کا حال یہ ہے نہ کسی انسان کی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی انسان کے کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی خیال میں تو انسان بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کا پرائم منسٹر بن گیا ہوں، کوئی روک سکتا ہم کو؟ بھائی خیال میں بننا تو بہت بھی بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو خیال میں، جنت کے نعمت کا تم تصور نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے تصور سے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا چیزیں ہوں گی؟ ایک فروٹ ہوگا، اس کو کھائیں گے، اب جو پھل دماغ میں آئے گا اس کا مزہ اس میں آ جائے گا۔ ایک آم کھا رہے ہوں گے، سوچے آپ میں سنترا کھاتا وہ سنترا بن جائے گا، پھر سوچے میں انار کھاتا وہ انار بن جائے گا، جو سوچیں گے ہو جائے گا۔ آج دنیا کے سارے سائنٹسٹ کو جمع کر لیجئے اور کہیے کہ ایک ہی آم کو تم انار بھی بنا دو، کیلا بنا دو، سیب بنا دو، بنا سکتا ہے؟ میرے رب نے یہ اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ کھانے والے کا مزاج بدلے گا، اس کی چاہت بدلے گی اور اس کے ہاتھ میں پھل بدلتا جائے گا۔ ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا، سوچا اس کا گوشت کھاتا، یعنی سوچ رہا ہوگا، پرندہ بن کے اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ پھر ایسی جنت کی طلب انسان میں نہ ہو، ایسی ویسی عورت اور لڑکی کے لیے ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ بھائی بات کھل کے ہونی چاہیے، جن کے ناک سے نیٹا گرتا ہے، گندگی آتی ان سے۔ جنت کے عورتوں کا حال یہ ہے، اللہ نے ایسا بنایا ان کو، اپنا دوپٹہ اگر ادھر نیچے لٹکا دے تو ایسی خوشبو ہو کہ انسان سب بے ہوش ہو کے گر جائے۔ اگر وہ اپنا تھوک ڈال دے سمندر میں، کھارا ہوتا ہے سمندر میں ڈل جائے، یہاں نیپال میں سمندر نہیں ہے، یہاں تو پانی میٹھا میٹھا ہے۔ جائیے ممبئی میں جائیے، ادھر دیکھیے، قطر میں جائیے، عرب ساگر میں جائیے، سمندر وہاں سعودی میں جائیے، جدہ وغیرہ علاقے میں پانی ڈالیں گے لگتا ہے نمک ہی کھا رہے ہیں۔ اس پانی میں اگر ایک بار تھوک دے جنت کی عورت تو پانی میٹھا ہو جائے سمندر۔ اس کے بدن کا عالم یہ ہے کہ اس کے گوشت کے اوپر سے اس کے پنڈلی کے ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی دکھائی دے گا۔ کس کے چکر میں لگے ہیں بھائی؟ ارے جو ایسا جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کے لیے ذرا کوشش کیجئے، بڑا آسان ہے، بس کرنا یہ ہے اللہ کے حکم کو مان لینا۔ بہرحال تو جنت کس کے لیے ہے؟ اجر عظیم اور اجر کریم کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کے حکموں کو مانیں گے، قرآن کے حکموں کو مانیں گے، اللہ کو کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اس پہ بات تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی، جنت پہ بات ہو تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور جب جنت کی بات ہو تو پھر انسان کے دانت بند نہیں ہوتے، اب ہونا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جہنم اس کے مقابلے میں اتنا بھیانک ہے، اتنا بھیانک ہے، اتنا بھیانک ہے کہ دنیا کی آگ کا عالم یہ ہے کہ جہنم کے آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی اس سے 69 گنا تیز، 69 گنی تیز آگ ہے جہنم کی آگ۔ جہنم میں جو سانپ اور بچھو انسان کو ڈنک ماریں گے، ان کے زہر کا عالم یہ ہے، ایک بار دنیا میں پھونک مار دے تو یہ جتنے نیپال میں ہریالی دیکھ رہے ہیں نا، سارے پہاڑوں پہ سب جل کے خاک ہو جائے، وہ ہم کو ڈنک ماریں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہی بچائے، اللہ بچائے۔ جب جہنمی پیاس سے چیخ ماریں گے، پیاسے ہوں گے، پانی 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 چلائیں گے، تو جہنم کے جو فرشتے ہوں گے، دروغہ ہوں گے، وہ ان کو لوہے کے آنکڑے سے پکڑیں گے اور انسانوں کے جسموں سے نکلا ہوا خون اور پیپ اور کھولتا ہوا پانی اس کے سامنے کریں گے۔ اس پانی کے گرمی کا عالم یہ ہوگا جیسے منہ کے سامنے جائے گا پورا گوشت جھڑ کے گر جائے گا، صرف ڈھانچہ بچ جائے گا۔
پھر بھی اس کو پیاس برداشت نہیں ہوگی، پھر پانی کہے گا اس کو پلائیں گے تو پورا اس کا آنکھ گل کے اس کے پخانے کے راستے سے باہر چلا آئے گا۔ اللہم احفظنا اللہم احفظنا۔ تو جنت اسی طرح ہے، جہنم اسی بھیانک ہے۔ ما رأت عین ولا سمعت اذن ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کی نعمت کا حال یہ ہے، نہ انسان کی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا، نہ کبھی دل میں اس کا خیال آیا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ جو لوگ اللہ کی نبی کی بات مانیں گے، قرآن کو مانیں گے، فبشرہم بمغفرۃ واجر کریم، سو ان کو بشارت دے دو اور اجر کریم کی ان کو خوشخبری دے دو۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم، اللہ کہتے ہیں انا نحن نحیی الموتى، بالیقین ہم زندہ کریں گے مردوں کو۔ آواگمن کا نظام نہیں ہے، آواگمن کا نظام نہیں ہے۔ ہم جس مذہب کو مانتے ہیں اس مذہب میں موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نحن نحیی الموتى، ہم بالیقین ضرور بے ضرور مردوں کو زندہ کریں گے۔ کیسے زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ؟ دنیا میں اللہ نے اس کو دکھا دیا، دنیا میں اللہ نے دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ اللہ کے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام، ایک مردے سے کہا قم باذن اللہ، اللہ کا حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ قبر سے نکلا کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے معجزات دکھا کر ہمیں یہ بتا دیے ہیں کہ میں اور بھی آسانی سے تم کو پیدا کر زندہ کر دوں گا اور تم میرے سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک عجیب بات یہاں سناؤں، ایک واقعہ ان سے بتاؤں اس کو۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انسانوں کو زندہ کریں گے۔ ایک آدمی تھا، بڑا گناہ گار تھا، ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک بہت گناہ گار آدمی تھا، لیکن اس کو خدا کا خوف بھی تھا دل میں، گناہ کرتا رہا، موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو جب میں مر جاؤں نا تو میرے لاش کو دفن مت کرنا، اس کو جلا دینا، اور جو اس کا راکھ ہو نا وہ راکھ بھی کہیں مت رکھنا، اس کو سمندر میں، آدھا سمندر میں بہا دینا اور آدھا ہوا میں اڑا دینا۔ کیوں کہا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ میرے جسم کو جمع نہ کر پائے، نہ ہم جمع ہوں گے نہ ہم کو پٹائی ہوگی۔ بھائی جل گئے، راکھ ہو گئے، آدھا پانی میں چلے گئے، آدھا ہوا میں، کہاں سے ڈھونڈیں گے اللہ پاک ہم کو؟ لیکن خوف خدا سے کیوں کیا ایسا؟ اللہ کے ڈر سے کیا۔ آتا ہے کہ وہ بندہ مرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو حکم کیا جمع ہو جائے، جمع ہو گیا، اس کو پیدا کیا، زندہ کر دیا اس کو۔ کہا کہ اچھا کیا بات ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بہت ڈر لگتا تھا آپ سے، بہت عمل خراب کیا ہوں، بہت پیٹیں گے آپ، بہت سزا ہوگی۔ اچھا اس لیے ایسا کیا؟ ہاں جی اس لیے کیا۔ اللہ جاؤ تم کو معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، کیونکہ تم کو ہم ہی سے ڈر لگا تھا اور ہم ہی سے امید تھی تم کو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے، انسان اس کو سمیٹ نہیں سکتا ہے۔ بہرحال اللہ آگے کہتے ہیں، آپ لوگ کہیں گے پھر لمبی بات ہونے لگی ہے، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا آثارهم، کہ بے شک ہم ہی تم کو موت کے بعد زندہ کریں گے، ونکتب اور لکھ رہے ہیں، اور ونکتب اللہ کریں وہ لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو تم بھیج چکے ہو، وہ آثارهم جو چھوڑ چکے ہو۔ بھائی ہم سب کے کاندھے پر دو دو فرشتے ہیں، معلوم ہے نا، یہ دو لکھنے والے ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں فرشتے اللہ نے لگا رکھے ہیں انسانوں کی حفاظت کے لیے۔ ہم گرتے ہیں، بچ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، ہوتا نا ایسا؟ کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے اپنے فرشتے لگا رکھے ہیں تاکہ ہمارے بندے کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی لیے مسنون دعائیں، سنت جو دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے، اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی حادثے سے اللہ حفاظت کرتے ہیں، بڑے حادثے سے۔ بہرحال تو کہتے ہیں اللہ کے نکتب ہم لکھ رہے ہیں، ما قدموا جو تم بھیج چکے ہو۔ قدمہ کا معنی ہے بھیجنا آگے، کیا مطلب؟ یعنی جو تم اعمال کیے ہو، اچھے یا برے جو عمل کیے ہو، اس کو ہم نے آگے، تم نے اب آگے بھیج دیا، اس کو ہم لکھ لیے ہیں، یعنی فرشتے لکھ دیے ہیں، اس کو لکھ کے رکھ دیا گیا ہے۔ وآثارهم، اور جو تم پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس کو بھی فرشتے لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر خوب بڑھیا سے سمجھیے، ایک ہے کہ ہم نے نماز پڑھی، اس کا ثواب لکھ دیا گیا، ایک ہم نے چوری کی، اس کا گناہ لکھ دیا گیا، وہ تو ہو گیا، جو ہم نے کیا وہ لکھا گیا۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کام اچھا کر کے مرے، ہم نے ایک مدرسہ بنوا دیا،
ہم نے ایک بچے کو حافظ پڑھا دیا، ہم نے کنواں کھودوا دیا، ہم نے کسی غریب کی مدد کر دی، ہم نے کوئی بھی اچھا کام کر دیا، ہم چلے گئے، تو اللہ کے نبی رسول کہتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، کہ جو آدمی کوئی اچھا عمل کر کے جائے تو اللہ اس کا ثواب اس کو لکھتے ہیں، اور جو دیکھ کر اس کو کریں گے اس کا ثواب بھی اللہ لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تک اس کا اثر باقی رہے گا اللہ اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ کیسے؟ مان لیجئے آپ نے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، غریب یتیم کوئی بچہ تھا، حافظ بنا دیا اس کو، اس بچے نے 100 بچوں کو پڑھایا حافظ بن کے، پھر ان 100 بچوں نے پھر 1000 بچوں کو پڑھایا، پھر ان 1000 بچوں نے 1,00,000 بچوں کو پڑھایا، ان 1,00,000 بچوں نے 1 کروڑ بچوں کو پڑھایا۔ آپ ایک کو بنائے تھے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہو رہی ہیں، جب تک وہ لوگ پڑھاتے اور پڑھتے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی لکھی جاتی رہے گی۔ بھائی مدرسے والے آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، مدرسہ ہمارا بھی چلتا ہے، ہم کو ہمت ہی نہیں ہوتا ہے، قاری صاحب سے بھی میرا نام بول دیے، اللہ گواہ ہے میں مجھے پسینہ آ گیا، صرف بیچارے اتنا میرا نام بولے کہ مفتی صاحب مجھے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، ماشاءاللہ اچھا ادارہ ان کا ہے، تو میرا نام بول دیے، اس میں مجھے پسینہ آ گیا۔ یہ آسان بات ہے اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہو کے بولنا کہ میں آپ کے سامنے چندہ کے لیے آیا ہوں؟ آسان بات ہے؟ آپ میں سے کسی کو کہا جائے اس کا پیر کاٹنے لگے گا بھائی، بہت مشکل ہوتا ہے، رونا جاتا، رات کو روتا آدمی بیٹھ کے۔ میں نے ایسے ایسے اللہ کے ولیوں کو دیکھا ہے جو بیچارے ان دینی اداروں میں کام کرتے اور رمضان میں چھٹی ہوتی ہے انہیں بچوں کے پاس رہیں، وہ بیچارے اس کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، ہر جگہ رہے ہیں غلط، کس لائن میں غلط نہیں ہے، تو کیا کچھ کی وجہ سے سب کو غلط کہا جائے گا؟ ہم کون صحیح ہیں بھائی؟ ہم کون صحیح ہیں؟ امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، ہم لوگ کیا بولتے ہیں نہیں بیٹھ پائیں گے، بہت تھک گئے ہیں، چلے گئے۔ بھائی تم صرف کھڑا ہو کے سنے، اس نے بزنس کا پورا حساب سب کچھ کر لیے، تم تھک گئے۔ امام صاحب بیچارہ قرآن پڑھا، اس میں اس کو کہاں رکنا ہے، کہاں پھر اٹھ کے اس کو پڑھنا ہے، کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش، کتنا رکعت ہوا، سب کو یاد رکھنا ہے، وہ نہیں تھکا بیچارہ۔ میرے بھائیوں تھوڑا سا دین کے لیے قربانی دینی چاہیے ہم لوگوں کو بھی۔ بہرحال کیا بات چل رہی ہے، کہاں سے کہاں چل رہا ہے، ٹاپک ہی معلوم کہاں بھاگ جا رہا ہے، بات نکل جا رہی ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں نیکیوں کو لکھتے ہیں، تو جو اعمال ہم نے آگے کر دیا اس کو لکھا گیا، جو اثر ہم نے چھوڑا، اچھے کام کر دیے، ہم کو دیکھ کے ہم نے ایک اچھا کام کیا، ہم کو دیکھ کے اس بچے نے ایک اچھا کام کیا، آپ نے کیا، جتنے لوگ ہم کو دیکھ کے وہ کام کریں گے سب کی نیکی ہمارے کھاتے میں پہلے آئے گی۔ بھائی اللہ کے یہاں کٹوتی، ہم نہ بخیل ہیں، 100 دیں گے تو حساب کرتے ہیں بھیا 100 نکل گیا، وہ اللہ کیا تو خزانہ کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کو اللہ خزانے سے بھر دے تو اس کے خزانے سے سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالا جائے، اس سوئی پہ جو پانی ہے اتنا بھی کمی نہیں ہوتا اللہ کے خزانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے ساتھ جو بعد والے نیکی کر رہے ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے من سن سیئۃ فعلیہ وزرها وزر من عمل علیہا، کہ جو بندہ کوئی برا کام کر کے مرے، ایک آدمی فلم بنا دیا وہ مر گیا، لوگ فلم دیکھ رہے ہیں اس کو، وہ بیچارہ مر گیا، خالی فلم بنایا تھا، اب جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، غلط راستے پہ چلیں گے، سب کا گناہ اس کو ہوتا رہے گا۔ آپ سوچئے یہ بہت بھیانک بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم نے غلطی، انڈیویجول غلطی کی اور ہم مر گئے، بات ختم ہو گئی۔ ایک یہ ہے ایسی غلطی کر جانا کہ میرے بعد اس کو دیکھ کر گناہ کریں، یہ بہت بھیانک بات ہے۔ بھائی اپنے پاس تو اپنی ہی نیکی نہیں ہے جو ہماری گاڑی کھینچ سکے، پھر ہم ایسی برائی چھوڑ گئے جس برائی کے بعد لوگ دیکھ کے برائی کرتے رہیں تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ بچائے ہمیں۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا آثَارَهُمْ، اور اب لکھ رہے ہیں جو تم کچھ آگے بھیج چکے ہو، آثار جو تم کچھ پیچھے نشان چھوڑ چکے ہو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو قید کر دیا ہے، حسینا لکھ دیا ہے، قید کر دیا ہے اور اس کو رکھ دیا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، یہاں سے ایک واقعہ کا بیان ہے۔ پہلے واقعہ بتا دیتے ہیں پھر ترجمہ کر دیں گے، آسانی ملے گا آپ لوگوں کو تاکہ ترجمہ سمجھ میں آئے جلدی سے۔ دیکھیے واقعہ یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کون پیغمبر تھے بھائی؟ کون پیغمبر تھے؟ ارے بولیے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد
یا ان کے زمانے سے پہلے، واللہ اعلم، اس وقت قرآن میں کوئی اسپشٹ نہیں ہے، بہت سی روایات ہیں۔ کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیجے۔ کیا بھیجے؟ 2 پیغمبر بھیجے۔ کیوں بھیجے بھائی؟ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو بتانے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے 2 پیغمبر آئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھائی تم اللہ کی بات مانو، ایک اللہ کی وحدانیت کو مانو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تم کھاتے بھی ہو، پیتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، بیوی شادی بھی آدمی کرتے ہو، اور تم پیغمبر کب سے بن گئے؟ تمہیں ملے تھے اللہ کو؟ ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھیجا ان کی تائید کرنے کے لیے، ان کو تائید کرنے جائیے، آپ بھی ان کی تائید کیجیے۔ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک ساتھ میں 10 پیغمبر آتے تھے، ایک ساتھ میں کئی پیغمبر آیا کرتے تھے، ایک ہی پیغمبر ہے نہیں ہے کہ بس آئے اور بات ختم ہو گئی۔ تو پھر تیسرے آئے، انہوں نے بھی اسی بات کو کہا، لیکن لوگوں نے کہا کہ جب سے تم لوگ آئے ہو ہمارے بستی میں نحوست ہو گئی۔ نعوذ باللہ، کیا کر رہے ہیں؟ جب سے تم آئے ہو ہمارے بستی میں قحط سالی پڑ گئی، ہم تو تم کو برا شگون مانتے ہیں، تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہو گئی، ہمارے بستی میں بے برکتی ہو گئی۔ ایسے ان لوگوں نے پریشان کیا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار کے تم کو ختم کر دیں گے، یا تم کو ہم سے بہت سخت عذاب پہنچے گا۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ دیکھو ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ نے ہم کو تم تک پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، تم ذرا سا ہماری بات کو سنو اور تم دین پر قائم ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے بجائے یہ کہ مانتے، ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، ان سب کو مار دینا ہے۔ اسی بستی کے کنارے میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام تھا حبیب نجار۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام تھا حبیب بن اسماعیل نجار۔ اس کو یہ خبر ملی کہ وہ پیغمبروں کو مارنے پہ لگے ہیں، وہ ایمان لا چکا تھا۔ وہ دوڑتا دوڑتا وہاں سے آیا اور کہا کہ اتبعوا المرسلین، ارے نالائکو، ارے میری قوم، ان پیغمبروں کی اتباع کر لو، بات مان لو، تم نجات پا جاؤ گے، تمہاری زندگی سنور جائے گی، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ چنانچہ وہ بہت سمجھانے کی کوشش کیے، بجائے یہ کہ وہ قوم مانتی، اسی حبیب نجار کو، وہ کون تھا آدمی؟ نجار بولتے ہیں بڑھئی کو، جو لوگ لکڑی کے کام کرتے ان کو نجار بولتے ہیں۔ اب دیکھیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ غریب آدمی تھا، بستی کے کنارے میں رہا کرتا تھا، وہ جب پیغمبر آئے تھے تو ان کی بات سنا اور ایمان قبول کر لیا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جزامی تھا، جزامی بولتے ہیں کوڑھ کے مرض کو، اس کو کوڑھ کا مرض تھا، وہ بستی کے باہر رہا کرتا تھا۔ چنانچہ وہ جب پیغمبر اس بستی سے داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے وہاں پر، تو اس آدمی سے ملاقات ہوئی۔ پیغمبروں نے کہا کہ بھائی تم ایمان قبول کر لو۔ کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ آپ لوگ کون ہیں؟ کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کہا کہ کیا آپ لوگ ہماری بیماری، آپ کیسے مانوں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ کیسے مانوں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ کہا کہ کوئی دلیل ہے؟ کیا آپ ہماری بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ہماری بیماری کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ ٹھیک کر دے گا آپ کو۔ کہا کہ اگر ٹھیک کر دو گے ہم ایمان قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس نے اس سے پہلے کہ وہ ٹھیک کرتے ایمان قبول کر لیا، حبیب نجار نے ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کیا، ان پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائی، دعا کہ اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیجیے، اور فوراً ٹھیک ہو گیا، ایسے ٹھیک ہوا جیسے کوئی اس کی بیماری ہی نہیں تھی، بالکل تندرست ہو گیا۔ اب اس کو اور یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بہرحال وہ اب ان کے سے تعلق ہو گیا اس کو۔ اب جب یہ پیغمبر بستی میں آئے تھے تو بستی والے کو دعوت دینے کے لیے، بستی والے کو دین پر قائم کرنے کے لیے، تو بجائے یہ کہ قوم مانتی، پیغمبر کو جان سے مارنے کے لیے دوڑی۔ تو وہ بندہ دوڑتے دوڑتے آیا اور کہا کہ دیکھو تم میری بات مانو، ان پیغمبروں کی اتباع کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم بھی جو ہے مار کھاؤ گے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے لاتوں سے، جوتوں سے اتنا مارا کہ حبیب نجار وہیں شہید ہو گئے، لیکن آخر تک کہتے رہے کہ اے میری قوم، کاش تم میری بات مان لیتی اور جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تم کو سمجھ میں آ جاتا۔ یعنی اللہ نے زندگی میں ان کو جنت دکھا دیا تھا،
اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت دکھا دیا تھا، تو کرے کاش میری قوم کو میرے مقام کا علم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے کیا دیا ہے، تو میری قوم بھی ایمان قبول کر لیتی، ایمان قبول نہیں کیے۔ بعض روایت میں ہے کہ باقی 3 پیغمبر جو آئے تھے ان کو بھی جان سے مار دیا، لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں کہ وہ جان سے نہیں مارے، ان پر بھی حملہ کیے تھے۔ بہرحال اللہ نے اس بستی پر ایسا عذاب بھیجا، ایک بھی آدمی اس میں زندہ نہیں بچا، سب کے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، سب کے سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو یہ پیغمبر جو ہے کس شہر میں آئے تھے، کہاں آئے تھے، اس بارے میں قرآن نے کچھ نہیں کہا۔ بعض مفسرین نے انطاکیہ ایک شہر ہے ملک شام میں، کہاں پر؟ ملک شام جانتے ہیں بھائی، فلسطین، ملک شام میں ایک شہر ہے انطاکیہ، کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اسی شہر میں آئے تھے۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ انطاکیہ شہر نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو سب سے پہلے ماننے والے 4 شہر ہیں، اس میں سے ایک انطاکیہ ہے، ایک اسکندریہ ہے، ایک جو ہے اٹلی ہے، اور ایک ملک شام ہے، فلسطین ہے، بیت المقدس۔ تو ان 4 شہر میں حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سب سے پہلے لوگ ہوئے۔ اب جب سب سے پہلے لوگ ہوئے تو یہ لوگ کیسے نہیں اللہ کے ان پیغمبروں کی بات مانتے؟ یہ لوگ دین مان چکے تھے۔ لیکن علامہ ابن کثیر کے قول کو بعض دوسرے مفسرین نے رد کیا ہے۔ بہرحال اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ کسی بھی بستی میں آئے ہوں، کسی شہر میں آئے ہوں، پیغمبر آئے تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے آئے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو اللہ سے جوڑنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ بھی جنت والے بن جائیں۔ ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانی، ان پر حملہ کیا، ان کے ساتھی حبیب نجار کو شہید کر دیا۔ اللہ نے اس کی سزا یہ دی کہ سب کو ہلاک اللہ نے کر دیا۔ یہ پورا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ اب ترجمہ اس میں چھٹی ہے انشاءاللہ۔ اللہ کہتے ہیں وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے پیغمبر آپ ان کو قصہ سنائیے اس بستی والے کا۔ اذ جاءها المرسلون، جب اس بستی میں پیغمبر آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، جب ہم نے ان میں 2 پیغمبروں کو بھیجا، فکذبوہما، ان بستی والوں نے ان دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا، فعززنا بثالث، ہم نے تائید کی تیسرے سے، فقالوا، ان لوگوں نے کہا انا الیکم مرسلون، ان پیغمبروں نے کہا ہم نبی بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا رے تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو بھائی، تو کیا تمہارے جیسے ہونے سے کیا ایک ہی ہو جاتا ہے؟ یہاں سب تو ایک ہی جیسے آدمی ہیں، سب کے 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ 2 کان ہی نا بھائی، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے، کسی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس بلڈنگ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے۔ اللہ جس کو جو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ بھائی فرشتے اگر پیغمبر بن جائے کیا بولتے؟ ارے نہ آپ کو کھانا ہے، نہ سونا ہے، نہ نماز پڑھ، نہ آپ کو کچھ کرنا ہے، تو آپ کے لیے کیا عبادت کرتے رہیے؟ انسان ہوتا تب نہ سمجھتے کہ بھائی آپ کو شادی بیاہ ہے، بچے ہیں، کھلانا ہے، کھانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، پھر دین پر چل کے دکھا رہے ہیں تو ہم آپ کی بات مانتے۔ آپ تو فرشتے ہیں، آپ کو کچھ کرنا ہی نہیں آپ کو، تو فرشتے آتے تب بھی تم اعتراض کرتے۔ انسان جو کہتے ہو ہمارے سے انسان آگے، بات کیا ہے؟ ماننا ہی نہیں ہے۔ جب انسان کو ماننا نہ ہو تو ایسے ہی بہانے کرتا ہے۔ وما انزل الرحمن من شيء، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، کچھ نہ، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر کو؟ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، وہ لوگ کریں۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، پیغمبروں نے کہا جان لو میرا رب جانتا ہے کہ ہم بے شک تمہارے طرف پیغمبر بنا کر رسولوں میں بھیجے گئے ہیں۔ وما علينا الا البلاغ المبين، اور ہمارے ذمے پیغام کو بالکل کھول کر پہنچا دینا ہے، تم کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے نہیں مانو۔ اچھا 5 منٹ اور سن سکتے ہیں؟ دیر ہو گئی سب وہی دیکھ رہے ہیں، چھوڑ دے، کل کریں، نہیں پریشانی ہوگی، ترجمہ کر کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ قالوا انا تطیرنا بکم، وہ بستی والے کیا بولے؟ ارے تمہارے آنے سے تو ہمارے بستی میں قحط چلی آئی، ہم تو تم کو بدفعلی مانتے ہیں۔ آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی آدمی ارے یار کیا آ گیا تم کو دیکھا یار پورا کام بگڑ گیا ہمارا، بولتے نا، پتہ نہیں صبح کس کو دیکھ لیا یار پورا کام بگڑ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بالکل جائز نہیں، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لا طیر فی الاسلام، حدیث پاک میں آتا ہے اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں ہے، اسلام میں کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ کسی کے آنے سے، کسی کو دیکھنے سے، کچھ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے اعمال انسان کے حالات بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اپنے حالات ٹھیک کریں، معاملات بنیں گے، حالات بگاڑیں گے، معاملات بگڑ جائیں گے، سمجھے؟ لا طیر فی الاسلام، اسلام میں کوئی بدفعلی بدشگونی نہیں ہے۔ ہاں نیک فعلی ہے، مثلا اللہ کے نبی کہیں جاتے تھے جنگ میں اور کسی بچے سے پوچھ رہا وہ نام کیا ہے تمہارا، وہ بولتا فتح، کیا نام ہے یا فاتح، تو اللہ کے بھی خوش ہوتے، چلو اس کا نام کیا ہے؟ فتح نام ہے، اللہ نے ہم کو کیا ہے؟ اللہ ہم کو فتح دے گا، اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔
تو اچھا چیز لینا تو اسلام میں برائی لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے تم سے کیا بدفعلی لی ہے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم، اگر تم نہیں مانے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بد نصیبی تھی، پیغمبر کو کیا بول رہے ہیں، اگر تم نہیں مانے تو پتھر سے مار کر تم کو جان لے لیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، یا تم کیا ہے ہم سے سخت عذاب یعنی سخت تکلیف جھیلو گے تم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، پیغمبروں نے کہا ارے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نحوست تمہارے اعمال میں ہے اگر تم کیا نصیحت حاصل کرو۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے زیادہ بڑھنے والی ہو۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قالوا يا قوم اتبعوا المرسلين، وہی میں کہا نا حبیب النجار، بستی کے کونے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر میں، دوڑتا ہوا آیا، قال کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم پیغمبروں کی بات مان لو، اتبعوا من لا يسرقون جزاء وهم مهتدون، بات مان لو اس کی جو تم سے نہ کوئی اجر سوال کرتا ہے نہ تم سے کچھ ہی مانگتا ہے، وهم مهتدون، اور یہ پیغمبر صحیح راستے پر قائم ہیں۔ بھائی پیغمبر کچھ اجر نہیں مانگتے ہیں، آج بھی علماء آتے ہیں کوئی بات پہنچانے، بیٹھنا نہیں چاہتے لوگ، جیسے فیس دینا پڑے گا۔ بہرحال تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ اتبعوا من لا يسرقون جزاء وهم مهتدون، کہ اے میری قوم ان پیغمبروں کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجر سوال نہیں کرتے ہیں، وهم مهتدون، اور وہ راستے پر صحیح راستے پر قائم ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن مقدس کو سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی آپ کی وجہ سے اتنا جلدی کر رہے ہیں، آدھی بات ہو رہی ہے آدھی بات رہ جا رہی ہے، خیر جتنا بھی ہو رہا ہے اللہ کا فضل ہے، جو کچھ سنا گیا اللہ اس کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا اللہ جزائے خیر دے، آپ سب کا شکریہ، آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ بھائی نیپال میں وقت نکالنا بہت مشکل ہے، یہاں لوگ جلدی سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں، پورے دنیا میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ اچھا نظام ہے، جو اسلامک نظام ہے، جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس لیے برکت بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں دین کی ہوا چلا دے۔ چلیے دعا کر لیں۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، اے اللہ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جو باتیں کہنے سے رہ گئی اسے معاف فرما، اے اللہ جو غلطی اسے معاف فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب روحانی جسمانی بیمار ہیں، ہم سب بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان المقدس مہینے کو اے اللہ صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے اعمال کو قبول فرما، اے اللہ قرآن مقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما، پورے عالم میں اس کی خدمت کے لیے اے اللہ جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے پیغام کو پورے عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے نسلوں کو قیامت تک کے لیے قبول فرما، اے اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے نسلوں کو دن کے لیے قبول فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما، اے اللہ وہاں پر اللہ وہاں جانے کی توفیق عطا فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اعتکاف کی توفیق عطا فرما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم انا نسألک من خیر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ